بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الوضو کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس کے تحت ہم 2-3 حدیثیں ذکر کر چکے ہیں۔ نیکسٹ باب پر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب لا یتوضأ من الشک حتی یستیقن۔ اس کا باب کہ شک کی وجہ سے کوئی شخص وضو نہ کرے یہاں تک کہ وضو ٹوٹنے کا یقین حاصل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اسے وضو ٹوٹنے کا یقین حاصل ہو جائے اس وقت تک وہ وضو نہ کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس باب کے قیام کا مقصود یہ ہے کہ بعض اوقات انسان باوضو ہوتا ہے لیکن پھر کچھ دیر بعد اس کو شک سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، اسے لگتا ہے شاید ٹوٹ گیا ہے، کبھی دل کہتا ہے نہیں ٹوٹا ہے، تو اس شک کے پیدا ہو جانے کی بنا پر کیا وہ وضو کرے گا تازہ، وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں؟ تو پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ شک کہتے ہیں قلب کی اس کیفیت کو کہ جس میں کسی بھی چیز کے بارے میں یس یا نو کی دونوں جانبیں برابر ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ وضو کو ہی لے لیں، ایک شخص نے وضو کیا، اب کچھ دیر بعد اس کے دل میں وسوسہ سا پیدا ہوا وضو ہے، لیکن دل میں یہ بھی آ رہا ہے کہ نہیں ہے، دونوں جانب برابر ہیں، تو یس وضو ہے، نہیں ہے نو، یہ دونوں جانب برابر ہیں تو اس کو کہیں گے شک۔ اور اگر کوئی ایک جانب زیادہ ہے دوسری کافی کم ہو گئی ہے، برابر نہیں ہے، تو جس طرف زیادہ ہے اسے کہیں گے غالب گمان۔ اور جب ایک اتنی غالب آ جائے کہ دوسری بالکلیہ ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو یقین، غالب گمان اور شک، یہ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ شک میں دونوں جانب برابر ہوتی ہیں، انکار والی اقرار والی، اسے شک کہتے ہیں۔ جب ایک جانب کوئی سی بھی انکار والی زیادہ ہو جائے یا اقرار والی زیادہ ہو جائے، دوسری بہت مغلوب ہو جائے، تو جو غالب ہے اسے غالب گمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اگر یہ یس میں ہے تو ہم کہیں گے وضو کا ہونے کا غالب گمان ہے، اگر نو کا زیادہ ہو گیا ہے تو ہم کہیں گے وضو ٹوٹنے کا غالب گمان ہے۔ اور یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک جانب اتنی جگہ بنا لے، دل میں گھیر لے کہ دوسری جانب بالکل یا ختم ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں یقین۔ جیسے میں نے ابھی وضو کیا، اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کا وضو ہے، تو میں اپنے دل سے اگر سوال کروں، دل کیا کہے گا؟ میں وضو ہے ابھی تو کیا ہے۔ تو کیا انکار والی کوئی ایک بھی شبہ، کوئی انکار کا میرے دل میں پیدا ہوگا؟ یقین سی بات ہے کہ نہیں، ایک صرف ہے کیفیت، دوسری بالکل بھی نہیں ہے، اقرار والی ہے انکار والی نہیں، یہ یقین ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یقین کی پہلی منزل شک ہوتی ہے، شک کے بعد غالب گمان، اور غالب گمان سے پھر انسان یقین کی کیفیت تک آتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے یقین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ کو یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین سے پہلے شک ضرور ہوگا، غالب گمان ہوگا، شک ہوگا، پھر یقین بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شک اور غالب گمان سے پاک و صاف ہے۔ لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ جی غالب گمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین رکھتا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر یہی بات بیان ہوگی کہ جب تک وضو ٹوٹنے کا یقین حاصل نہ ہو جائے انسان وضو نہ کرے۔ اور یقین میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جانب اتنی غالب آ جانا کہ دوسری بالکلیہ ختم ہو جائے۔ تو اگر کسی کو مثال کے طور پہ کسی کوئی بھی پیشاب کر کے آیا، پہلے باوضو تھا پھر پیشاب کر کے آیا، اب میں اس سے پوچھوں آپ کا وضو ہے کہ نہیں ہو، کیا جواب دے گا؟ نہیں ہے۔ اور میں پوچھوں کہ اچھا یہ بتائیں کہ کیا وضو ہونے کا تھوڑا بہت آپ کے دل میں ہے کوئی خیال کہ وضو ہے؟ وہ کہے گا نہیں بھائی بالکل بھی نہیں، ابھی تو پیشاب کر کے آیا ہوں۔ بھائی یہ ہے یقین، وضو ٹوٹنے کا یقین، کیونکہ دوسری جانب بالکلیہ ختم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر خدا نخواستہ آپ وضو کرتے ہیں اور شیطان آپ کو یہ بہکاتا ہے، اس پہ میں نے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ وضو کرنے پہ نہیں کہہ رہا ہوں، وضو آپ نے کیا اور خدا نخواستہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں تمہارا وضو رہا ہی نہیں رہا۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے وضو کیا، مہمان آ گئے، نماز پڑھنے لگے تھے لیکن مہمان آ گئے، بیٹھ گئے، اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ باتیں چلی، وہ چلے گئے، اب یار پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں ہے، تو بس یہ بھی شک پیدا ہو رہا ہے، اور شک سے وضو نہیں جائے گا، کیونکہ وہ پہلے والی یقین کی آپ کی کیفیت تھی، آپ نے یقیناً وضو کیا تھا، یہ آپ کو یاد ہے۔ اب وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا اس میں شک ہے، اور یہ قاعدے کی یاد رکھیے گا کہ شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، یقین سے ختم ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا، آپ کو وضو کا یقین ہے، پھر آپ پیشاب کرنے چلے گئے، پیشاب کر کے واپس آئے تو وضو ٹوٹنے کا یقین ہے نا، وہ والا یقین پہلے والے یقین کو ختم کر دے گا، لیکن شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں یہ عربی میں کہا جاتا ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا،
لہٰذا آپ کو یہ تو یاد ہے اچھی طرح میں نے وضو کیا تھا، یہ یقین ہے، لیکن ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا اس میں شک ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا وضو قائم ہے۔ ایک اور یقین کو جانچنے کا ایک پیمانہ یہ لکھا ہے فقہا نے کہ مثلا آپ باوضو تھے، اب آپ کو شبہ پڑ رہا ہے پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، تو آپ اپنے آپ سے کہیں، نفس سے کہیں کہ کیا تو قسم کھا سکتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا؟ یعنی آپ اپنے آپ سے کہیں چلو میں قسم کھا لیتا ہوں وضو ٹوٹ گیا۔ اگر آپ کے دل میں ایک دم گھبراہٹ سی پیدا ہو، خوف، نہیں یار پتہ نہیں وضو ہے، ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، میں کیسے قسم کھا لوں، تو اس کا مطلب ہے وضو ہے۔ یعنی اگر آپ وضو ٹوٹنے پر قسم نہیں کھا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وضو آپ کا ہے۔ تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے، آپ نے وضو کیا اور اب آپ کو شک پڑ رہا ہے پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، تو آپ قسم کھا لیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر آپ نہ کھا سکیں کہ نہیں بھائی مجھے تو یقین حاصل نہیں ہے، کہ جب یقین حاصل نہیں ہے تبھی تو آپ قسم نہیں کھا رہے، اور جب یقین حاصل نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو میں ہونا آپ کا یقینی تھا۔ تو امید ہے کہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عباد بن تمیم یہ کہتے ہیں کہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ شکایت کی کہ اس کو نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی اسے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ خروج ہوا ہو گئی شاید۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا اس کو کوئی بدبو محسوس ہو، اسمیل وغیرہ آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ یار شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، ذرا غور کیجئے گا کہ یقینی طور پر اس کا وضو تو تھا تبھی وہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے، اور اب اسے صرف شبہ پیدا ہوا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس شبہ یا شک سے اس کا یقین زائل نہیں ہوگا، لہذا اس کا وضو قائم ہے۔ اب یقین کیسے پیدا ہوگا؟ نماز میں قسم تو کھا نہیں سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اس کے بیان فرمایا کہ اس کو آواز آئی ہو خروج ہوا کی، اور یا پھر اس نے اسمیل وغیرہ محسوس کی ہو، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہوا ہے، پھر یقین کو زائل کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں خالی سی شک پڑتا ہے تو وہ بالکل نماز کو نہ توڑے، نماز کو جاری رکھے جب تک کہ یقینی طور پہ اس کی کچھ علامات اس کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ اگلا باب آپ نے قائم کیا ہے باب التخفیف فی الوضوء، وضو میں تخفیف کا، آسانی کا، کمی کا باب۔ اس میں 138ویں حدیث ہے ہم جو ذکر کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ذرا ذہن میں لے کر آئے، ہم پہلے یہ حدیث بیان کر چکے ہیں دو مقامات پر، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی، ان کے حجرے میں میں نے ایک رات گزاری تاکہ میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر آئے، اور آپ نے آ کر تھوڑی سی نماز وغیرہ ادا کی، پھر آپ سو گئے، پھر آپ اٹھے اور آپ نے مجھے بھی اٹھایا اور کہ تہجد پڑھے، تہجد ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتیٰ کہ آپ کے خراٹوں کی آواز میں نے اپنے کان تک سنی، اور پھر آپ جاگے، آپ نے وضو نہیں کیا اور فجر پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ خلاصے میں عرض کر رہا ہوں، اب یہ حدیث آئی رہی ہے، تو یہ پہلے بیان ہو چکی ہے، یہاں پر اسی کا ایک حصہ پہلے امام بخاری نے ذکر کیا، پھر طویل حدیث ذکر کی ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہ آخری حصہ بیان کر رہے ہیں حدیث کا، حتیٰ کہ آپ نے خراٹے لیے، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کبھی کبھی حضرت ابن عباس یوں کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ لیٹ گئے، حتیٰ کہ آپ نے خراٹے لیے، پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، دونوں طرح کے الفاظ منقول ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باب قائم کیا وضو میں تخفیف و آسانی، تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تخفیف اور آسانی دی ہے کہ اگر وہ سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا، ورنہ عام آدمی کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، جو اپنی موقع پر میں پوری حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ آپ کو عرض کروں گا کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اگلی حدیث لے کر آ رہے ہیں، حدیث یہی ہے، مطلب اس میں مزید اس کو تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزاری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر مشک سے پانی لے کر وضو کیا،
اور حضرت عمر جو اس کے ایک اور راوی ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خفیف اور قلیل وضو کیا، یعنی ابن عباس نے فرمایا تھا بہت ہلکا سا سرکار نے وضو فرمایا، یعنی بہت جیسے 3 دفعہ آزاد دھونا ایسا نہیں تھا، ایک دفعہ آزاد دھویا، عضو دھویا، بہت ہی ہلکا سا پانی استعمال کیا اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ نے وضو کیا تھا، پھر میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر کر اپنی دائیں جانب کر لیا۔ پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا تھا کہ سرکار نے کان سے پکڑ کر آپ کو تھوڑا یوں کیا، پھر اس طرح یہاں سے پکڑ کر اپنی سیدھی جانب کھڑا کر لیا۔ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ پھر مؤذن آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کی طرف چلے گئے، یعنی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، جو حضرت عمر نے کریب سے اور کریب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کی تھی، تو ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں اور آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ عمر نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، حضرت ابن ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ تھا وہ ایک آیت پڑھ دی کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سورہ صافات آیت نمبر 102 ہے۔ تو تھوڑا سا آپ کو حدیث سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوئی ہوگی، میں اب سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا آرام سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو پھر ذرا ذہن میں لے کر آئیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت چھوٹے تھے، بچے تھے۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خالہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قصد و ارادہ کیا کہ میں خالہ کے حجرے میں ایک رات گزاروں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں دیکھ سکوں کہ آپ رات بھر میں کیا کرتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے ہیں لیکن شوق و جذبہ بہت زیادہ ہے سرکار کے عمل کو دیکھنے کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں حجرے میں تھا، سرکار عشاء پڑھا کے آئے اور آ کے آپ نے آرام فرمایا، پھر آپ جاگے، پھر آپ نے مشک کے پانی سے وضو کیا، میں نے بھی آپ کی طرح وضو کیا، پھر ہم نے نماز پڑھی اور پھر سرکار سو گئے۔ تو گویا کہ سرکار کے رات کے معمولات مختلف تھے، کبھی آپ آتے تھے آ کے فوراً سو جاتے تھے، آخری رات میں کھڑے ہوتے تھے آخری حصے میں اور پھر تہجد پڑھ کے فجر کے لیے چلے جاتے تھے، کبھی آتے نماز پڑھی تھوڑا سوئے پھر اٹھے نماز پڑھی پھر سو گئے پھر فجر کے لیے گئے۔ مختلف آپ کا روٹین تھا، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں امت کے لیے بڑی آسانی ہے کہ جو طریقہ جس کو آسان لگے وہ اس کو اختیار کر لے۔ اور دوسرا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نفس پر غالب آنے کا اس میں بہترین ثبوت ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو ویسے ہی اپنے نفوس پر غالب ہوتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی کبھی جاگے کبھی سوئے، کبھی تو پورا سونا چاہتا ہے آدمی آخر میں جاگتا ہے، اگرچہ تہجد کے لیے جاگنا بھی بڑا دشوار ہے لیکن پوری رات کی نیند تو ہو جاتی ہے نا، لیکن سرکار کا آنا، پھر اٹھ کے وضو کرنا، پھر نماز پڑھنا، پھر سو جانا، پھر اٹھنا، پھر فجر کے لیے جانا، اس میں زیادہ مشقت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مبارکہ کس قدر مغلوب تھا اور آپ کس قدر اس پہ غالب تھے، اس کا ایک مظاہرہ نظر آتا ہے۔ اور یہ اصل میں تعلیم امت کے لیے ہے کہ نفس کو اسی طرح انسان کو چاہیے موقع ہو تو وقت ہو، کوئی آگے اگلے دن میں ایسی شدید مصروفیات وغیرہ نہ ہوں تو کبھی کبھی اس طرح بھی نفس کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ خراٹے لینے لگے، اور پھر مؤذن نے آ کے آپ کو اٹھایا تو آپ اٹھ کے اس کے ساتھ چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے، وضو نہیں کیا۔ تو یہ حضرت عمر نے پھر کہا کہ لوگوں میں معروف تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے دل سوتے ہیں، وہ آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل نہیں سوتا یعنی نبی جانتے ہیں کیا سونے کے باوجود ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سونے سے اصل میں وضو ٹوٹتا ہے اس وجہ سے کہ انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور جب ڈھیلے اعضاء ہوتے ہیں تو جسم میں رکی ہوئی ہوا خارج ہوتی ہے، تو اصل میں سونے سے اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں اور اعضاء کے ڈھیلے ہونے سے خروج ہوا کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب خروج ہوا ہوا یا نہیں ہوا، چونکہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا تو حکم ہے کہ سونے سے وضو کرے، لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا قلب جاگتا ہے، آنکھیں صرف سوتی ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ
ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا نہیں. لہٰذا اگر ان کا ایسا وضو نہیں ٹوٹتا تو وہ سونے کے باوجود جا کر وضو مطلب سونے کے باوجود وضو نہیں کرتے ہیں اور نمازیں وغیرہ ادا کر سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام ہماری مثل نہیں ہیں. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا دل نہیں سوتا آنکھیں سوتی ہیں؟ لازم باتیں نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر نبی بشر ہے. جو انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بشریت میں ہم سے بہت زیادہ کامل ہیں. آپ کو جو فضائل و کمال حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں، تو ہماری مثل کہاں سے ہوگا؟ ایک شخص اپنے والد کو ہی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میری مثل ہے. چند چیزوں میں مشابہت کی بنا پر اپنے والد کو اپنی مثل نہیں کہہ سکتے، تو ہم نبی کو اپنی مثل کیسے کہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان بہت بلند و بالا ہے. ان کی آنکھیں سوتی ہیں، قلب انور جاگتا رہتا ہے. یعنی ان کا قلب پھر جھوٹ نہیں کہتا، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی الہی کی ایک صورت ہے کہ جیسے جاگتے میں وحی نازل ہوتی ہے، ایسی سونے کے باوجود چونکہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے تو جو کچھ خواب آتا ہے، جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی بالکل ایسا ہے جیسے جاگتے میں آئے. اس پہ پھر وہ دلیل پیش کر رہے ہیں آیت مبارکہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے جواب میں کیا کہا تھا کہ ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ ایسا کر گزریں. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خواب میں. خواب تو شیطانی ایرر بھی ہو سکتے ہیں، نفسانی بھی ہو سکتے ہیں، طبع تقاضے کے مطابق ہو سکتے ہیں. خواب کا کیا اعتبار؟ آپ سے بھی خواب پہ مجھے ذبح کر دیں گے؟ نہیں. وہ بھی چونکہ نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خواب میں جو کچھ نبی کو دکھایا جاتا ہے وہ وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے اور بالکل سچ ہوتا ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو بھی جائیں، دیگر انبیاء علیہ السلام سو بھی جائیں، تو ان کا چونکہ قلب جاگتا رہتا ہے، آنکھیں خالص ہوتی ہیں، بظاہر بند ہوتی ہیں، لہذا ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. بابو یعنی صرف سونے سے نہیں ٹوٹے گا، اور کوئی سبب پایا جائے تو الگ بات ہے، سونے سے نہیں ٹوٹے گا. بابو اسباغ الوضوئی. اگلا باب لیتے ہیں وضو کو مکمل کرنے کا باب، یعنی مکمل وضو کرنے کا باب. حضرت یہ اس پہ مقولہ لے کر آئیں، پہلے قول لے کر آئیں پھر آگے حدیث لے کر آئیں گے. امام بخاری لکھتے ہیں کہ وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو کا اسباغ اور اس کی تکمیل یہ ہے کہ اعضاء وضو کو صاف کیا جائے، یعنی اتنے اچھی طرح پانی بہایا جائے کہ اعضاء وضو صاف ہو جائے. اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.